بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ النحو کے اندر سبق نمبر 1 لفظ اور اس کی اقسام کے حوالے سے تمرین نمبر 2 کی تھی اور تمرین نمبر 3 کا پہلا جز کیا تھا، جز الف۔ اب تمرین نمبر 3 کا جز بے آج انشاءاللہ حل کریں گے۔ تو اس میں یہ تھا کہ مرکب ناقص اور مرکب تام جو ہیں وہ الگ الگ کریں۔ اس پوری مشق کے اندر جو مرکب ناقص ہیں وہ 3 ہیں اور مرکب تام جو بنتے ہیں جملے وہ 9 ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے مرکب ناقص اور مرکب تام میں فرق کیا ہے۔ مرکب ناقص کو مرکب غیر مفید بھی کہتے ہیں، یعنی جس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکے، جس کے اندر کمی ہو، نقص ہو، جملہ مکمل نہ ہو۔ اور مرکب تام ایسا مرکب، ایسا جملہ ہوتا ہے جس سے فائدہ حاصل کیا جائے، اسے مرکب مفید بھی کہتے ہیں، مرکب تام بھی کہتے ہیں۔ جی آئیے مشق حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے مرکب ناقص لکھے ہیں اور ان کا آگے ترجمہ لکھا ہے۔ مرکب ناقص الیمین الغموسی، یہ مشق کے اندر موجود ہے، آگے لکھ دیا یمین غموس۔ اس کی اگر وضاحت میں جائیں تو ایک قسم کی یہ قسم ہوتی ہے، لیکن کس کے بارے میں اور کیا ہے اس کی وضاحت نہیں، تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ اس وجہ سے یہ جو ہمارا پہلا جملہ ہے، یہ مرکب جو ہے یہ مرکب ناقص ہے، یہ مرکب تام نہیں۔ دوسرا ہے امۃ مؤمنۃ، مومن لونڈی۔ اب یہ نہیں، وضاحت نہیں ہے کس کی لونڈی کیا ہے کیا نہیں ہے، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں حاصل ہو رہا، صرف پتہ چل رہا ہے کہ لفظوں کا معنی ہے، تو یہ مرکب ناقص کے اندر ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے العلم النافع، علم نافع ہے یعنی منافع بخش ہے۔ اب اس کے اندر بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ 3 چیزیں جو لکھی ہیں یہ مرکب ناقص ہیں۔ یہ 2 نیچے میں نے جو پوائنٹ لکھے ہیں یہ مرکب تام کے ہیں۔ مرکب تام کی یہاں سے شروع ہوتی وضاحت۔ نمبر 1 الدعاء مخ العبادتی، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس سے ہمیں ایک پوری وضاحت ملتی ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں وہ کیا ہے کہ وہ ہماری عبادتوں کا مغز ہے، ہماری عبادتوں کا اصل حصہ ہے۔ تو اس جملے سے ہمیں فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں مرکب تام کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے الطہور شطر الایمانی، یعنی طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ اس جملے سے بھی ہمیں فائدہ حاصل ہو رہا ہے، تو اس کو مرکب مفید بھی کہتے ہیں اور مرکب تام بھی کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے حقوق الوالدین کبیرۃ، والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے۔ اس سے بھی ہمیں فائدہ حاصل ہو رہا ہے اس جملے سے بھی، تو یہ بھی مرکب تام ہوگا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آ جائیں المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اس جملے سے بھی ہمیں فائدہ حاصل ہو رہا ہے، یہ بھی مرکب تام و مرکب مفید ہے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر ہے سید القوم خادمہم، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے۔ اس کی بھی سمجھ آ رہی ہے، یہ بھی مرکب تام ہے۔ اس کے بعد 6 نمبر پہ آ جائیں طلب العلم فریدۃ، علم کی جو طلب ہے یہ حدیث شریف ہے کہ وہ فرض ہے، تو یہ بھی ایک مکمل جملہ ہے، فائدہ مند جملہ ہے، اس کو مرکب تام کہیں گے۔ 7ویں نمبر پر ہے البرکۃ مع اکابرکم، برکت بزرگوں کے ساتھ ہے، یعنی برکت جو ہوتی ہے وہ ہمارے بڑے بزرگوں کے، شیوخ کے ساتھ، علماء اکرام کے ساتھ ہے، تو اس وجہ سے یہ جملہ بھی جو ہے یہ بھی مکمل ہے، اس سے بھی فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ اس کو بھی مرکب تام اور مرکب مفید کہیں گے۔ 8ویں نمبر پہ آ جائیں۔ 8ویں نمبر پر ہے لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلق کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، یہ بھی حدیث شریف کا حصہ ہے، تو اس سے بھی ہمیں فائدہ حاصل ہو رہا ہے اور مکمل ہے، ایک وضاحت دی جا رہی ہے، اس کو بھی مرکب تام اور مرکب مفید کہیں گے۔ 9ویں نمبر پر ہے الزکوٰۃ منطرۃ الاسلامی، زکوٰۃ اسلام کا مضبوط پل ہے۔ اس جملے سے بھی ہمیں فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اس کو بھی مرکب تام اور مرکب مفید کہیں گے۔ ایک دفعہ وائٹ بورڈ سامنے ہے آپ کے سامنے، میں سائڈ پہ ہو جاتا ہوں، ویڈیو کی میں آپ کے سامنے چاری چیزیں، یہ آپ باقاعدہ طور پہ اپنی کاپیوں پہ حل کیا کریں، رجسٹروں پہ، تاکہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو۔ آپ کے رجسٹر سے دوسرے دوست، دوسرے لوگ بھی حل کر سکتے ہیں، تاکہ جتنا زیادہ علم دین کو پھیلایا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا، تو امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی جملہ ایسا ہے جو میں نہیں لکھ پایا، وہ مشق کے اندر ہے، تو وہ آپ کومنٹ میں لکھ سکتے ہیں، تاکہ اس کی میں وضاحت آپ کے ساتھ کر دوں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔